الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گرامی قدر حاضرین و سامعین، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 182 سے لے کر 188 تک یہ 6 آیات ہیں۔ ان 6 آیات میں اللہ جل جلالہ نے 2 مضامین ذکر فرمائے۔ پہلا مضمون روزے کا فلسفہ کہ ہم نے روزے کا حکم کیوں دیا، اور دوسرا مضمون مسائل روزہ، روزے سے متعلقہ مسائل۔ پھر روزے سے متعلقہ جو مسائل ہیں اس کے ضمن میں دعا کے مسائل بھی ہیں اور اعتکاف کے مسائل بھی ہیں۔ گویا کہ مسائل کے اعتبار سے 3 اجزاء پر یہ رکوع مشتمل ہے: روزے کے مسائل، دعا کے مسائل، اعتکاف کے مسائل۔ ان 3 قسم کے مسائل پر مشتمل ہے۔ یہ دوسری چیز ہے، اور پہلی چیز میں نے عرض کی کہ وہ اس رکوع میں کیا ہے؟ روزے کا فلسفہ ہے کہ روزے کا حکم ہم نے کیوں دیا۔ آج کی نشست میں ہم پہلی بات کو ذکر کرتے ہیں کہ روزے کا فلسفہ کیا ہے، روزے کا حکم اللہ پاک نے کیوں دیا ہے۔ کیا ضرورت پیش آئی کہ سال میں ایک مرتبہ 29 یا 30 دن اللہ تبارک و تعالی ہمیں کھانے پینے سے اور دیگر خواہشات سے صبح سے لے کر شام تک نیت کر کے آدمی کو روک دیتا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ روزے کو اتنی بڑی اہمیت کیوں دی گئی ہے؟ اس سے انسان کی زندگی پر کیا اثر مرتب ہوتا ہے؟ آدمی کی زندگی پر کیا فوائد مرتب ہوتے ہیں؟ آدمی کے ایمان پر کیا فوائد مرتب ہوتے ہیں؟ اور روزے کے ذریعے سے انسان کی ایمانی کیفیات میں کتنا بڑھاؤ ہوتا ہے، کتنا اضافہ ہوتا ہے، اور روزے کی وجہ سے آدمی کو آخرت سے کتنی رغبت پیدا ہوتی ہے اور دنیا سے کتنی بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔ یہ روزے کا فلسفہ، اغراض و مقاصد ہیں۔ تو میں ان اغراض و مقاصد میں سے جو اللہ نے یہاں ذکر فرمائی ہیں، وہ اغراض، وہ مقاصد روزے کے وہ کل 4 اللہ نے ذکر فرمائے۔ اللہ کرے میں یہ 4 صحیح طرح سے بیان کر سکوں، اور پھر میں بھی اور آپ بھی ہم ان 4 پر عمل کر سکیں، اور پھر اللہ کرے ہمیں یہ باتیں یاد بھی ہو جائیں۔ ہم سے کوئی پوچھے کہ روزہ کیوں رکھتے ہو بھائی، کیا مقاصد ہے روزے کے بھائی، کیا مقصد ہے اس کا،
تو ہم مقاصد بیان کر سکے۔ پہلی بات ذکر فرمائی، ایمان والو، اللہ پاک جب کسی خاص حکم کو ذکر کرتا ہے تو اللہ اپنی امت کو خطاب، اپنے نبی کی امت کو خطاب کرتا ہے۔ گزشتہ امتوں کے اندر ایسا تھا، اللہ پاک نبی کو خطاب کر کے کہتا تھا کہ امت کو یہ کہہ دیجئے، لیکن یہ اللہ کے نزدیک اتنی پیاری امت ہے کہ اللہ پاک نے اس کو جا بجا براہ راست خطاب کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جن کا میرے اوپر ایمان ہے۔ یہاں اللہ نے بندے کا اپنے ساتھ جو تعلق ہے اس تعلق کو اللہ نے ذکر فرمایا۔ جیسے کوئی باپ کہتا ہے اے میرے پیارے بیٹے میری بات یہ سن لو، بیٹا ہونے کی حیثیت سے اس بات کا تقاضا ہے کہ آدمی باپ کی بات کو رد نہ کرے، سن لے، مان لے۔ اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جنہوں نے مجھے اپنا رب مان لیا ہے، اے وہ لوگو جنہوں نے مجھے اپنا پروردگار مانا ہے، اے وہ لوگو جنہوں نے مجھے اپنا الہ اور معبود مانا ہے، اے وہ لوگو جنہوں نے مجھے اپنا حاجت روا اور مشکل کشا مانا ہے، اے وہ لوگو جنہوں نے مجھے اپنا نفع اور نقصان دونوں کا مالک سمجھا ہے۔ یہ تعلقات بتلائے۔ اے وہ لوگو جو میرے اوپر ایمان رکھتے ہو، میری آخرت پر ایمان رکھتے ہو، میرے نبیوں پر ایمان رکھتے ہو، میری طرف سے آنے والی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو اور یوم الحشر پر ایمان رکھتے ہو، آؤ تمہیں ایک حکم بتاؤں، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، اس طرح سے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر بھی فرض تھے، کوئی نئی بات نہیں ہے، گزشتہ امتوں پر بھی فرض تھے۔ یہ اتنی عظیم عبادت ہے کہ گزشتہ امتوں کے اندر بھی رہی ہے۔ پہلا فلسفہ اور پہلا فائدہ روزے کا بتایا، لعلکم تتقون، تاکہ تمہاری زندگی میں گناہوں سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ یہ ہے پہلا مقصد، جس کو آپ آسان الفاظ میں یہ کہیے کہ روزہ اس لیے دیا ہے تاکہ زندگی میں تقوی آ جائے۔ روزے کا حکم اس لیے آیا ہے تاکہ بندے متقی بن جائے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ بچنا، پرہیز کرنا، اجتناب کرنا، وہ چیزیں جو انسان کے لیے مضر اور نقصان دہ ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا، اس چیز کا نام تقوی ہے۔ جیسا کوئی آدمی چل رہا ہو اور خاردار راستے پر، کانٹے دار راستے پر چل رہا ہو، باریک سی پگڈنڈی ہو اس پر وہ چل رہا ہے، نیچے کیچڑ بھی ہے اور جناب کانٹے بھی ہیں، تو وہ اپنے کپڑوں کو سمیٹتا ہے، اپنے دامن کو سمیٹتا ہے کہ کوئی کانٹا نہ لگ جائے، کوئی کیچڑ نہ لگ جائے، کوئی چھینٹ نجاست کی میرے اوپر نہ پڑ جائے۔ یہ جو سمٹ کے چلتا ہے، یہ جو سنبھال کر کے اپنے آپ کو لے کر جاتا ہے، اس کا نام ہے تقوی۔ مانا دنیا میں اس طرح سے زندگی گزارو، ایسے بچ کے زندگی گزارو کہ کوئی گناہ کی نحوست اور نجاست آپ کے ساتھ نہ لگ جائے، اور اگر کبھی گناہ ہو بھی جائے تو پھر فوری جس طرح سے وہ نجاست جو دنیا میں ہمارے ساتھ جسم کے ساتھ لگ جاتی ہے، اس نجاست کو ہم برقرار نہیں رکھتے، اس کو ہم فوری کی فوری پانی سے دھو دیتے ہیں۔ اسی طرح سے گناہوں کی نجاست اگر لگ گئی ہے تو اس کو فوری توبہ کر کے ہم دھو دیں گے۔ یہ توبہ سے دھل جاتی ہے۔ یہ ناپاکی کس سے دھلتی ہے بھائی؟ بولو، توبہ سے۔ کس کو محسوس ہوتی ہے؟ فرشتوں کو۔ ہاں، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آتا ہے، اللہ پاک نے ایسا کشف اور ایسی کرامت عطا فرمائی ہوئی تھی کہ جب کوئی آدمی دیکھتے اور وہ وضو کر رہا ہوتا تو جب وہ چہرہ دھوتا تو اس کے چہرے سے
جو گناہ ٹپکتے تھے، حدیث میں آتا ہے جب آدمی وضو کے لیے چہرہ دھوتا ہے تو چہرے کے گناہ ٹپکتے ہیں، ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ جھڑتے ہیں، پیر دھوتا ہے تو پیروں کے گناہ جھڑتے ہیں، یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے گناہ نکل جاتے ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وضو فرما رہے ہیں، ایک آدمی کو دیکھ رہے ہیں اور اس کے سارے گناہ ان کو دکھائی دے رہے ہیں۔ اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ یہ چیز میرے سے چھپا دے تاکہ لوگوں کے عیب میرے سامنے نہ آئیں، تاکہ لوگوں کے عیب میرے سامنے نہ آئیں۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو ہم تو اپنی بزرگی سمجھتے، ہاں مجھے پتا ہے تو کیا کرتا ہے، لیکن وہ لوگ اللہ والے تھے، انہوں نے اپنے آپ کو چھپا کر رکھا ہے۔ تو روزے کا پہلا مقصد، پہلا فلسفہ کیا بتایا؟ تاکہ تمہاری زندگی میں تقوی آ جائے۔ تقوی کا مطلب کیا ہے؟ گناہ سے بچنے کا جذبہ پیدا ہو جائے، گناہ سے بچنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ دیکھو گناہ سے بچنے کی صلاحیت میں مثالوں سے بات واضح کرتا ہوں۔ دیکھو ایک آدمی کے اندر طاقت نہیں ہے ایک سامان اٹھانے کی، اس لیے کہ بیمار ہے، آپ نے دوائیاں دی ہیں، مقویات اس کو کھلائی ہیں، طاقتور ہو گیا ہے، اور اب وہ سامان اٹھا لیتا ہے تو مانا طاقت آ گئی ہے۔ اب ایک بندے کے اندر گناہ سے بچنے کی صلاحیت نہیں ہے، سامنے گناہ آیا اور فوری گناہ میں کود گیا۔ روزہ وہ مقدس عبادت ہے کہ جس کی وجہ سے بندے میں ایمانی طاقت پیدا ہوتی ہے، صلاحیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان کے سامنے گناہ آئے اور یہ منہ موڑ لے اور گناہ سے بچ جائے۔ جس طرح سے دوپہر کو شدید پیاس لگی ہوئی ہے، اس وقت اکثر و بیشتر کو پیاس محسوس ہو رہی ہوگی، جی چاہ رہا ہوگا پانی آ جائے، لیکن نہیں پیئیں گے کیونکہ روزہ ہے۔ جس طرح سے ابھی آپ حلال چیز سے اپنے آپ کو روک رہے ہو، رمضان روزہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ پوری زندگی اس طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو یہ پہلی بات ہو گئی بھائی۔ روزے کا فلسفہ کیا ہوا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم کیا بن جاؤ؟ متقی بن جاؤ، تاکہ گناہ سے بچنے کی صلاحیت تمہارے اندر پیدا ہو جائے، تاکہ ایمانی کیفیات تمہاری اوپر آ جائیں۔ کیوں؟ جب آپ کھانا بھی چھوڑیں گے، جب آپ پینا بھی چھوڑیں گے، جنسی خواہشات کو بھی چھوڑ دیں گے، تو تمہارے نفس کی تربیت ہوگی اور روحانیت اوپر آئے گی اور نفس تمہارا نیچے ہوگا۔ نفس آدمی کو گناہ کا حکم دیتا ہے اور روح انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے۔ اب تمہارے اندر سے جب گناہ اور گندگی نکلی، اب تمہارا آس پاس اور تمہارا ماحول فرشتوں کے ساتھ ہو گیا۔ اب فرشتے آپ کو نیک بات کی تلقین کریں گے، اور اگر تمہاری زندگی گناہوں کے اندر ہے تو پھر تمہارا اٹھنا بیٹھنا اور ساتھ شیطانوں کے ساتھ ہے، اور شیطان تمہیں نیکی کا خیال نہیں ڈالیں گے، بلکہ کس کا خیال ڈالیں گے؟ گناہ اور برائی کا خیال ڈالیں گے۔ اب اسی لیے آپ نے سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، رمضان کا پہلا عشرہ وہ کس کا عشرہ ہوتا ہے بھائی؟ بولو بھائی، مغفرت کا ہوتا ہے۔ شاباش، کس کا عشرہ ہوتا ہے؟ مغفرت کا ہوتا ہے۔ تو کیا مطلب مغفرت کا؟ کہ اس پہلے عشرے میں ہم اللہ پاک سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں گے، اور ہمارے جسم جو گناہوں سے گندے ہوئے ہیں، ہمارا دل جو خراب ہوا ہے اور اس کے اندر کینے بھی موجود ہیں، اس میں نفرتیں بھی موجود ہیں، اور اس میں ناجائز محبتیں بھی موجود ہیں، اور اس دل میں سگے بھائی کی نفرت بھی ہے، اور سگی بہن کی نفرت بھی ہے، اور ماموں خالہ چچا بھتیجے کی نفرت بھی ہے۔ ہم اپنے دل کو پاک کریں گے۔ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، تاکہ تم گناہ اپنے معاف کروا لو، تو پھر دوسرے عشرے سے رحمتیں آئیں گی، تو پھر تمہاری ایمانیات اور تمہاری ایمانی کیفیات اوپر آئیں گی اور ترقی پیدا ہوگی۔ لیکن جب آدمی کرے گا تو تب نا، مغفرت اللہ سے مانگے گا تو ملے گی نا۔ رب غفر ورحم وانت خیر الراحمین کثرت سے پڑھو،
ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب کثرت سے پڑھو. صرف وظیفہ پڑھنے سے کام نہیں بنتا، بلکہ حقیقت میں معافی مانگو اللہ سے، اپنے گناہوں کی معافی مانگو. روز 2 رکعت نماز توبہ پہلے عشرے میں پڑھو، روزانہ اس کا اہتمام کرو. جن جن سے روٹھے ہوئے ہو ان سے صلح کرو، اور جن جن کے حقوق دینے ہیں ان حقوق کی ادائیگی کرو. اور روزہ رکھ کر اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے کانوں کو گناہوں سے بچاؤ، اپنی زبانوں کو گناہوں سے بچاؤ، اپنے ہاتھوں اور پیروں کو گناہوں سے بچاؤ، اور اپنے دل کو بری سوچوں سے بھی بچاؤ. یہ ہے لعلکم تتقون. روزہ اس لیے دیا گیا ہے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے. آؤ دوسرا فلسفہ روزے کا سمجھتے ہیں، دوسرا فائدہ سمجھتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. دوسرا روزے کا فلسفہ یہ ہے تاکہ تمہارے دلوں کے اندر اللہ کی عظمت اور بڑائی پیدا ہو جائے. اے اللہ تیری عظمت کی خاطر صبح سویرے سے میں نے روزہ بند کر لیا، سارا دن کچھ نہیں کھایا، اور شام تیرا حکم آیا تو میں نے افطار کیا. اے اللہ تو وہ عظیم ذات ہے جس کے لیے میں اپنا کھانا چھوڑ سکتا ہوں، اپنا پینا چھوڑ سکتا ہوں، اپنی خواہشات کو چھوڑ سکتا ہوں، اپنی من مانی کو، چاہتوں کو چھوڑ سکتا ہوں. اللہ کی عظمت آئے، چاہتوں کو چھوڑ سکتا ہوں. میرے اندر خیال پیدا ہو رہا ہے کہ مجھے یوں کرنا چاہیے، لیکن نہیں، اللہ کا حکم یہ نہیں ہے. میں اپنی خواہش کو چھوڑ دوں گا، میں اپنی چاہت کو چھوڑ دوں گا. روزے کا دوسرا فلسفہ یہ ہے کہ تمہارے دل میں اللہ کی عظمت پیدا ہو جائے. جس بچے کے دل میں باپ کی عظمت ہوتی ہے، ماں کی عظمت ہوتی ہے، ماں اور باپ کا حکم آ جاتا ہے، وہ بچہ پھر یہ نہیں دیکھتا کہ ایسا کیوں امی نے کہا، ایسا کیوں ابو نے کہا، بس مجھے پورا کرنا ہے اس لیے کہ میری امی کہہ رہی ہے. جس طرح سے یہ بچہ معصوم اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اس بندے کو اللہ کی فرما برداری کرنی چاہیے. اللہ کا یہ حکم آ گیا میرے سامنے، مجھے نہیں معلوم کیوں یہ حکم دیا، بس مجھے اللہ کا حکم آ گیا ہے، میں نے اس حکم کو پورا کرنا ہے. عظمت آ جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر کی آواز جب لگے، اللہ کی کبریائی ہے. اب میری دکان بڑی نہیں ہے، اب میرا کاروبار بڑا نہیں ہے، اب میری ملازمت بڑی نہیں ہے، اب دنیا بڑی نہیں ہے، اب میں گھر میں بیوی بچوں کے پاس بیٹھا ہوں وہ بڑے نہیں ہیں. اب اللہ اکبر، اللہ کا بلاوا آ گیا ہے، میں سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حکم کی طرف متوجہ ہو جاؤں. یہ ہے دوسرا فلسفہ روزے کا، یہ ہے دوسرا مقصد، تاکہ تمہارے دلوں میں اللہ پاک کی عظمت پیدا ہو جائے، رفعت پیدا ہو جائے، بلندی پیدا ہو جائے. اللہ کی عظمت آئے گی تو بات ماننا آسان ہوتا ہے، اور جب تک کسی کی عظمت اور اہمیت نہ ہو تو آدمی اس کی بات ٹھکرا دیا کرتا ہے. ارے عظمت سے بات بنتی ہے، احترام سے بات بنتی ہے. صحابہ کے دل میں اللہ کی عظمت تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت تھی، اور اس عظمت کے نتیجے میں کیا اطاعت تھی. مثال اس اطاعت کی نہیں ملتی جو صحابہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی اطاعت تھی. لوگ آ رہے تھے، جمعے کا دن ہے، کچھ کھڑے تھے پیچھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ. آپ نے یہ کہا، یہ جملہ سننا تھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قدم مسجد کے دروازے کے اندر تھا، اور چوکھٹ کے اندر، اور ایک باہر، وہاں ہی بیٹھ گئے. کہا عبداللہ آگے آ جاؤ، یہاں کہاں بیٹھ گئے ہو؟ کہا آپ کا حکم سننے کے بعد آگے قدم نہیں بڑھ سکا. آپ نے جب فرمایا بیٹھ جاؤ تو آگے قدم نہیں بڑھ سکا، نہیں بڑھ سکا. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ وقت کے ولی،
بزرگ، محدث، محقق، بڑے عالم، ہزاروں انسانوں نے ان سے فیض پایا، استفادہ کیا، انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد کسی شخص نے خواب میں دیکھا عبداللہ بن مبارک جنت میں اور ایک عالی شان محل میں، اور اس عالی شان محل کے برابر میں ایک اور آدمی کا محل بھی ہے، اور بالکل جو عبداللہ بن مبارک کو ملا ہے وہ اس کو بھی ملا ہے۔ ارے عبداللہ بن مبارک تو محدث ہے، مفکر ہے، عالم ہے، وہ مجتہد ہے، وہ بڑے بزرگ اللہ والے ہیں، ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ ہے۔ یہ آدمی کون ہے؟ یہ تو بٹھی والا آدمی تھا، یہ تو سارا دن لوہے کو کوٹتا تھا، اس کی کیا نیکی ہے؟ اس کی کیا نیکی ہے؟ خواب دیکھنے والے کو تعجب ہوا، وہ اس کے گھر چلا جاتا ہے اور گھر جا کر پوچھتا ہے اس کی اہلیہ سے، اس کی کیا نیکی تھی؟ اس کو میں نے خواب میں عبداللہ بن مبارک کے ساتھ دیکھا ہے جنت میں، عبداللہ بن مبارک کے ساتھ اس کا محل بنا ہوا ہے۔ کہا اور تو مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، ایک نیکی مجھے یاد ہے، میں دیکھتی رہتی تھی، یہ سارا دن لوہا کوٹتا رہتا تھا، مارتا رہتا تھا، لیکن جب اللہ اکبر کی آواز آتی تو اگر اس کا ہتھوڑا یوں کندھے پر ہو مارنے کے لیے، اللہ اکبر سننے کے بعد اس کو پیچھے پھینک دیتا تھا، ضرب نہیں لگاتا تھا لوہے پر، کہ نہیں اب بڑے کی آواز آ گئی، اب اللہ کی پکار آ گئی، اب اللہ کی پکار کے بعد اب یہ لوہے کو کوٹنا میرے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ ہتھوڑے کو پیچھے پھینک دیتا، اوزار پھینک دیتا اور مسجد کی طرف بھاگتا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی عظمت، اس کو کہتے ہیں اللہ کی عظمت۔ تو یہ دوسرا فلسفہ ہے روزے کا، روزے سے اللہ کی عظمت دل میں پیدا ہو جائے۔ نمبر 3، آؤ سنو تیسرا روزے کا فلسفہ کیا ہے؟ بڑا عظیم الشان مقصد ہے، بڑا عظیم الشان مقصد ہے، اس لیے تمہیں روزے کا حکم دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تمہاری زندگی میں شکر گزاری پیدا ہو۔ یہ کیسے پیدا ہوگی؟ رمضان کا مہینہ غم خاری کا ہے، مواسات کا ہے، مسلمانوں کے ساتھ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ صبح سے لے کر شام تک تم بھوکے رہے تاکہ تمہارے دل میں بھوکوں کا احساس پیدا ہو جائے اور تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ اے اللہ، میں تو رمضان کے علاوہ 3 اوقات میں تو میں کھاتا ہوں، کتنی مرتبہ دن کو پانی پیتا ہوں، کتنی مرتبہ میں چائے پیتا ہوں، کتنی مرتبہ میں پھل کھا لیتا ہوں اور دیگر مشروبات میں استعمال کرتا ہوں، سارا دن منہ چلتا ہی رہتا ہے، کھاتا ہی رہتا ہوں۔ ایسے لوگ بھی تو دنیا میں ہوں گے جن کو 24 گھنٹے میں ایک وقت کھانا میسر ہوتا ہوگا، ایسے بھی تو ہوں گے جن کو 2 وقت کھانا میسر ہوتا ہوگا، تاکہ تمہارے دل میں شکر گزاری پیدا ہو جائے۔ اے اللہ، تو نے مجھے تو بہت کچھ دے رکھا ہے، آج صبح سے لے کر شام تک بھوک برداشت کی تاکہ معاشرے میں جو بھوکے لوگ ہیں ان بھوکوں کا احساس تمہارے دلوں میں پیدا ہو جائے۔ مومن بے حس نہیں ہوا کرتا، مومن بے حس نہیں ہوا کرتا، اس لیے فرمایا لیس المؤمن، وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے۔ کون مومن نہیں ہے؟ فرمایا جو رات کو پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کے برابر میں اس کا پڑوسی بھوکا سو رہا ہو، وہ شخص مومن نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کے اندر سے حس ختم ہو گئی ہے، بے حسی میں مبتلا ہو گیا ہے۔ ایک گدھا، 2 جانور ہیں، ایک مالک سارا دن 2 گدھوں کو گاڑی رڑے کے نیچے رکھتا ہے، چلاتا ہے، شام کو ایک گدھے کو اس کنارے میں، ایک کو اس کنارے میں، یا 2 بیل اس نے لگا دیے گاڑی کے نیچے اور سارا دن چلتے ہیں، شام کو ایک بیل کے سامنے اس نے گھاس ڈال دی اور اس کو کھلا چھوڑ دیا، دوسرے بیل کو اس کنارے میں باندھ دیا۔ یہ کھلا ہوا بیل یہ نہیں کہے گا کہ جناب میں تھوڑا سا گھاس، تھوڑی سی گھاس اٹھاتا ہوں اور اپنے بھائی کو دے کے آتا ہوں نا، وہ بھی میرے ساتھ سارا دن کام کرتا رہا، اسے یہ خیال آئے گا؟ بولو بھائی، وہ بے حس ہے، وہ بے حس ہے۔ اگر انسان سے یہ حس رخصت ہو جائے تو پھر یہ 2 پیروں والا اور وہ 4 پیروں والا پھر کوئی فرق نہیں۔
روزہ شکر گزاری سکھاتا ہے، روزہ شکر گزاری سکھاتا ہے، روزہ شکر سکھاتا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو جو اللہ نے دیا ہے۔ افطار میں کیا کیا چیزیں کھاتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ اکبر، شکر ادا کرو، شکر ادا کرو۔ افطاری سے فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، یہ دعا پڑھو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ الحمدللہ الذی اشبعنا، الحمدللہ الذی هو اشبعنا واروانا وانعم علینا وافضلا۔ اور ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے سیراب کیا اور جس نے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا اور جس نے مجھے نعمتیں دیں اور جس نے مجھے بہت سارے لوگوں پر فضیلت بخشی۔ یہ دعا پڑھو۔ اور افطار کے بعد ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی جاتی رہی، وابتلت العروق، صبح سے دوپہر سے لے کر اب تک رگیں خشک تھیں، تر ہو گئی، تر ہو گئی، وثبت الاجر انشاء اللہ، اور اللہ نے چاہا تو اجر بھی ثابت ہو جائے گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے بعد پڑھتے تھے۔ کھانے کی تو یاد ہے نا، اللہم لک صمت علی رزقک افطرت، پہلے والی تو یاد ہے، بعد والی یاد نہیں ہے کسی کو، الا ماشاءاللہ۔ پہلے والی تو یاد رکھی ہوئی ہے، کھانے والی دعائیں تو ہمیں یاد ہیں، کھانے کے بعد کی دعائیں یاد نہیں ہوتی، عام طور پر بھول جاتے ہیں۔ کھانے کی بعد کی دعائیں بھول جاتے ہیں بھائی، کام ہونے کے بعد پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ اللہ گلہ کرتا ہے، اسی لیے قرآن کریم کے اندر جب اس کو تکلیف پہنچتی ہے نا، یہ مجھے پکارتا ہے، یہ بھاگتا دوڑتا آتا ہے، اور جب وہ تکلیف اس سے چلی جاتی ہے، فرمایا ایسا ہو جاتا ہے جیسے اسے کبھی تکلیف ہوئی نہیں تھی۔ یہ اللہ کا گلہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو دو مقصد ہو گئے، ہاں تین مقصد، تیسرا مقصد بتا دیا شکر گزاری۔ آؤ چوتھا مقصد سن لیتے ہیں اور آخری مقصد سن لیتے ہیں، بڑا پیارا مقصد، اللہ مجھے بھی نصیب فرمائے، اللہ آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ بڑا پیارا مقصد ہے، اس لیے روزے کا حکم دیا ہے، لعلہم یرشدون، تاکہ تمہارے اندر رشد اور ہدایت پیدا ہو جائے۔ یہ رشد کیا چیز ہے؟ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلِ، اور ابراہیم کو ہم نے رشد عطا کی تھی۔ یہ ہدایت سے اعلیٰ درجہ ہے رشد کا۔ رشد کہتے ہیں اس بات کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی منشا پر اپنی جان کو لوٹا دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے، اللہ کی مراد پر اپنا سب کچھ لوٹا دینے کا جذبہ پیدا ہو جائے، طوعاً و کرہن، جی چاہے نہ چاہے میرے اللہ کا حکم ہے۔ خوشی خوشی سے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، ہاں ایسا نہیں کہ روتے روتے ذبح کر رہے ہیں، ہائے ہائے کیا ہو گیا، کیا حکم دے دیا اللہ نے، بس مجبوری آ گئی، بس مشکل، اوہو خوشی خوشی سے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں، اسماعیل خوشی خوشی سے ذبح ہو رہے ہیں۔ ارے ذبح ہونے والے، تجھے نہیں پتا کہ چھری چلنے کا مقصد جان جائے گی؟ پتہ ہے۔ ارے ذبح کرنے والے، تجھے نہیں معلوم کہ چھری چلانے سے مر جائے گا؟ پتہ ہے، پھر کیوں خوشی ہے؟ ارے اللہ کے نام پر قربان ہو رہے ہیں، اس لیے خوشی ہے، اللہ کے نام پر قربان ہو رہے ہیں۔ لگاؤ نا پیسہ، اللہ کے نام پر پیسہ لگاؤ، پھر اندر سے دل خوش ہو، اے اللہ تیرے حکم پر لگایا ہے۔ کھلاؤ فقیروں کو، غریبوں کو کھلایا اور پھر دل خوش ہوا، اے اللہ تیرے حکم پر کھلایا، کوئی کمی نہیں ہوگی، اے اللہ تیرے حکم پر کھلاتی۔ یہ ہے رشد۔ اب رشد کے متعلق ایک اور آیت سورۃ الحجرات کی پیش کرتا ہوں۔ یہ رشد اللہ پاک نے صحابہ کو بھی عطا فرمایا تھا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پروانے، اللہ نے ان کو بھی یہ صفت عطا فرمائی تھی۔ اللہ اکبر۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، کفر اور گناہ ناپسند ہو جائے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ کفر اور گناہ اور نافرمانی آدمی کو کیا ہو جائے؟
ناپسند کیسے نفرت ہو جائے؟ جیسے غلاظت اور گندگی سے نفرت ہوتی ہے، جیسے نجاست سے نفرت ہوتی ہے، جیسے حرام مردار پڑا ہوا ہے بدبودار تعفن والا اس سے نفرت ہوتی ہے، اس طرح کی نفرت دل میں گناہ کی پیدا ہو جائے، یہ نفرت دل میں گناہ کی پیدا ہو جائے۔ نوجوان نے موبائل کھولا، گناہ کے اسباب سامنے آگے، فوری ہٹا دیا، نہیں، نفرت پیدا ہو جائے، یار تھوڑا سا تو دیکھ لو، مول صاحب نے کہا تھا گناہ ہے لیکن تھوڑا سا چلو توبہ کر، نہیں میرا بیٹا، نہیں میرا جوان، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، گناہ کی نفرت دل میں آ جائے۔ ایک حدیث پاک میں یوں مثال دی، گناہ کی نفرت ایسی دل میں آ جائے جس طرح سے آگ کے الاؤ میں آگ جل رہی ہے، اس میں کودنا آدمی پسند کر لے لیکن گناہ کی طرف جانا پسند نہ کرے، اس طرح سے گناہ کی نفرت۔ کر رہا الیکم الکفر، نمبر 2 فسوق، کفر کی نفرت بھی آ گئی، فسق و فجور گناہوں کی نفرت بھی دل میں آ گئی۔ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، عصیان ظلم کی نفرت۔ ظلم کیا ہوتا ہے؟ کسی کو 4 سنا دی، یہ ظلم کیا نا تو نے، کسی کو ناحق تھپڑ لگا دیا، یہ ظلم کیا نا، کسی کی عزت پر حملہ کیا، یہ ظلم کیا آپ نے۔ ہاں یہ تو بڑا خوش ہو رہا ہے، آج مزہ آیا نا، میں نے بڑی کھری کھری سنائی ہے، بڑی کھری کھری سنائی ہے، شاباش تو نے سنائی ہے کھری کھری، لیکن تو نے ظلم کیا۔ ارے ظالم، یہ او جس کو تو نے کھری کھری سنائی ہے وہ مظلوم ہو گیا، تو ظالم ہو گیا۔ اس مظلوم کی بد دعا آسمانوں کی طرف اٹھتی ہے، بادلوں کو چیرتی ہوئی اللہ کے عرش کے ساتھ جا کے ٹکراتی۔ ڈر جا مظلوم کی بد دعا سے، ڈر جا مظلوم کی بد دعا سے۔ حبب الیکم الایمان، ایمان دل میں محبوب بن جائے، وزینہ فی قلوبکم، سر سے لے کر پیر تک ایمان سج جائے۔ 5 صفات آئیں گی تو رشد پیدا ہوگا، اور یہ رشد بھی روزے کا فلسفہ ہے۔ 5 صفات، ایمان دل میں محبوب ہو جائے، اسلام جسم پر سج جائے، کفر سے نفرت ہو جائے، فسق اور فجور سے نفرت ہو جائے، ظلم سے نفرت ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے اولئک ہم الراشدون، جن میں یہ 5 صفات ہیں یہ رشد و ہدایت والے ہیں، لیکن کس کو ملیں گی؟ فضلا من اللہ و نعمہ، یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ تو اللہ کی نعمت ہے، یہ تو چاہنے والوں کو ملتی ہے، چاہنے والوں کو ملتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو عطا کرے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہوا کہ روزے کا فلسفہ میں بیان کر رہا تھا، اور 4 باتیں میں نے روزے کے مقاصد میں ذکر کی ہیں۔ نمبر 1، روزے کا حکم اس لیے دیا تاکہ گناہوں سے بچنے کی طاقت تمہارے اندر پیدا ہو جائے۔ نمبر 2، روزے کا حکم اس لیے دیا تاکہ اللہ کی عظمت اور کبریائی آ جائے۔ نمبر 3، روزے کا حکم اس لیے دیا تاکہ تمہارے اندر شکر گزاری پیدا ہو جائے۔ نمبر 4، روزے کا حکم اس لیے دیا تاکہ رشد اور ہدایت کے اعلیٰ درجے پر تم فائز ہو جاؤ۔ اور رشد و ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ ایمان محبوب بن جائے، اور اسلام جسم پر سج جائے، اور کفر سے نفرت ہو جائے، اور گناہوں سے نفرت ہو جائے، اور ظلم اور زیادتی سے نفرت ہو جائے۔ بس یہ ہے روزے کا مقصد۔ اور اب میں نے سمجھ لیں کہ اب میں نے آپ کو یہ مقاصد بتا دیے، یاد بھی کر لیے ہوں گے۔ اب روزانہ اپنے آپ کو جانچتے رہو کہ یہ پیدا ہو رہا ہے میرے اندر کہ نہیں، یہ چیز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے۔ یہ کتنے روزے گزر گئے، میں بیمار تھا، ٹھیک ہوا ہوں کہ نہیں ٹھیک ہوا ہوں، دوا، روزے کی دوا چل رہی ہے، اس دوا سے مجھے فائدہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، یہ دیکھتے رہو، اپنا احتساب کرتے رہو۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔